ہمارے خلاف جہالت نہ کرنا، ورنہ یاد رکھنا ہم تم سے بڑے جاہل ہیں۔ تو یہ وہ بات تھی، یعنی جہالت کیا تھی کہ آدمی یہ کہے کہ جناب ہم بس کسی گروپ کے ساتھ آ جائیں، یہ گروپ چاہے سیدھے رستے پہ جائے ہم بھی سیدھے رستے پہ جائیں گے، یہ اگر غلط رستے پہ جائے ہم بھی غلط جائیں گے۔ تو یہ جہالت تھی، تو وہ ہمارے یہاں ابھی تک موجود ہے۔ تو اگر اسی کے خلاف ہم جہاد کریں اور ہم اپنے لاجیکلی علم کو قرآن اور سنت کے لحاظ سے ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی، تعمیر کرنے کی کوشش اگر ہم کرتے، اور کچھ لوگوں نے کیا بھی ابھی تک، تو اس کے آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اب الحمدللہ یہ ہوا ہے کہ کافی بہتر ریزلٹس آ رہے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ 1990 کے لوگوں کا کیا تھا، ہر چیز پہ، معمولی سی ایشو پہ کتنا لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ لیکن اب اگلی نسل جو 1990 سے آنورڈ جو پیدا ہوئی ہے، جو اب آپ اس وقت 20-30 ایئرس کی ایج میں آپ ہیں، تو آپ خود سوچ لیں آپ کے ہاں کافی کم ہو گیا۔ یعنی ہم نے ایک تعمیر کرنی شروع کی ہے، ایک اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کوشش کی، اور اس کا پھر ریزلٹ بھی دیکھیے کہ ایک اچھا آ رہا ہے۔ ورنہ ہم جو سیاسی ہمارے اینکرز اور اسی طرح اخبارات میں اور بکس میں جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے، اس میں جو کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے تو امت مسلمہ کو ڈیولپ کرنے کی، تو بیچاروں نے اچھی نیت سے کی ہوگی، لیکن رزلٹ کچھ نہیں ہوا۔ تب آگے آتے ہیں اب فکری الغار۔ دوسری طرف آج ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اگینسٹ کیا صورتحال ہے جس پہ ہمیں جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا، ایک توحیدی ویژن یہ دے دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو، کہ جناب اس پوری کائنات کا ایک ہی رب ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی سے تعلق رکھے۔ اب ہوا یہ کہ بیچ میں جب اگلی نسلوں میں جا کے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بہت سے آہستہ آہستہ لوگوں کو، وہ انسانوں ہی کو، اپنے بزرگوں کو ہی خدا سمجھنے لگے، یا خدا نہ بھی سمجھا تو چلو اللہ تعالیٰ کی جو پاور تھی وہ انہی لوگوں کے سمجھنے لگے، تو وہیں سے شرک آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تب پھر انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ کیا، اور وہ آ کے ایک فکری جہاد وہ کرتے رہے۔ فکری جہاد کیا، یہ پورا قرآن مجید کا مطالعہ کریں، بائبل کا مطالعہ کریں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ایکسپلین کرتے رہے کہ بھی بھائی بہن، میری قوم کے بھائی، یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ ویو ہمارا غلط ہے۔ تو اس طرح سے وہ جہاد کرتے رہے۔ تو اب یہ ٹائم اب ہمیں ایگزیکٹ کنفرم نہیں ہے، لیکن اندازہ ہے کہ 75,000 سے لے کے 2000 BC تک کا پیریڈ تھا۔ 75,000 کا اندازہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، اور 2000 BC کا وہ پیریڈ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ ان پہ تو ہسٹری میں وہ اویلیبل ہے۔ اور اب دیکھیے کہ اتنے عرصے تک انبیاء کرام علیہ السلام ایک فکری جہاد کرتے رہے، اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو آپ کو ہود، صالح علیہ السلام، ان سب نے کس طرح انہوں نے ایگزامپل کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کو ایسے سمجھاتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یہ کیا معاملہ، توحید کا ایک عروج دوبارہ شروع کیا، اور شرک جو لوگ کر رہے تھے ان سب کو قتل عام اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ملینیم، میں کہتا ہوں 2000 to 1000 BC، یہ ہسٹری میں باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے 2000 کے زمانے میں دعوت کو زمین کے بیچ کے ایریے میں بہت پھیلا دیا تھا، اور پھر اگلی نسلوں نے اور علاقوں تک پہنچا دیا۔ تو اس لیے میں اس کو ملینیم کہتا ہوں، پورے 1000 سال تک یہ پہنچاتے رہے، اور اس کے بیچ میں ہمیں ایک مین زیادہ نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام،
پھر داؤد، سلیمان، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے یہ جدوجہد کرتے رہے اور ایک فکری جہاد وہ کرتے رہے اور توحید کا عروج رہا ہے۔ یہ 1200 BC سے شروع ہوا سلسلہ اور 30 CE کا پیریڈ ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہاں پہ پہنچی۔ لوگ پھر بھی غلط کرتے رہے لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ویژن پہنچاتے رہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، انہوں نے یہ پورا یہ ملینیم وہاں سے انہوں نے پھیلایا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پہ ذمہ داری تھی کہ وہ عرب علاقے میں اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچائے اور وہ فکری جہاد کرتے رہے، اور پھر یہ ہوا کہ لوگوں میں توحید آ گئی تھی۔ اسحاق علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسپانسبلٹی یہ دی تھی کہ آپ یہ فلسطین، ایجپٹ اور پھر اسی طرح سے وہاں سے چلتے چلتے ترکی تک آپ یہ اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچایا، اور انہوں نے کیا۔ اور پھر اب یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو پھر ایک باقاعدہ بہت مضبوط قسم کی حکومتیں بنی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید کو پھیلاتے رہے۔ پھر ان لوگوں نے پھر غلطیاں کی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ بہت بڑی سپر پاور بن گئے، پھر انہوں نے انحرافات کیے بنی اسرائیل نے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے رہے، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام میں آ کے ایک فائنل آیا سلسلہ۔ اور پھر انہوں نے اگر ان کا انکار کیا تو تب اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، انہوں نے جدوجہد اور توحید کی، اور پھر اس زمانے کی دونوں سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر میں اللہ تعالیٰ کا میسج اس طرح سے پھیل گیا کہ آج تک موجود ہے۔ 609 سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہوئی اور آج تک یہ جاری ہے۔ تب دیکھیں کہ یہ توحید کا عروج کا پیریڈ ہے۔ لیکن انسان ہے نا، انسان کچھ نہ کچھ غلط حرکتیں کر لیتا ہے۔ تو یہ یورپ میں ہوا الحاد جسے ایتھیزم کہتے ہیں، یہ یورپ میں 1650 سی میں شروع ہوا تھا سلسلہ، آج تک جاری ہے۔ یعنی ہوا کیا کہ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ انسان میں یہ غلطی آتی رہی کہ انہوں نے انسانوں کو خدا سمجھنے لگے تھے، جسے اوتار کہتے ہیں یا داتا کہہ لیں آپ، تو اس طرح کا یہ تصور رہا۔ لیکن اب یورپ میں یہ آیا کہ انہوں نے ایک خدا کی زنجیروں سے نکلنے کی کوشش آئی یورپ میں، اور مذہب بیزاری کے رجحانات ان کے ہاں آئے۔ اچھا، وجہ کیا ہوئی کہ ان کے ہاں جب علمی ذوق آیا یورپ میں، تو یورپینز نے یہ کیا تھا سلسلہ کہ جناب ہم لوگ ایک لاجیکلی ہم سوچتے ہیں۔ اب وہ سائنس کے طریقے ان کو آ گئے اور اس پہ ریسرچ کر رہے تھے، تو اس وقت مذہبی لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، بہت سارے سائنسدانوں کو قتل بھی کیا تھا، اور اس میں تو تب ان میں پھر ایک یہ بیزاری دین سے آنے لگی تھی۔ اب پھر ہوا یہ کہ بہت سے سائنسدان آپ کو ایسے ملیں گے یورپ میں کہ جو خدا اور مذہب کو مانتے ہیں لیکن آخرت پہ انکار کرتے، نہیں جی ایسا کچھ نہیں، بس یہی زندگی سب کچھ ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک باقاعدہ بہت سارے آئیڈیاز وہاں سے ہے، جسے سیکولرزم آپ کہہ لیں اور مادیت پرستی کہہ لیں، میٹیریلزم کہہ لیں، یہ پورے یورپ میں آیا۔ اب یورپ کی حکومت جب مسلمانوں میں آ گئی، یعنی مسلم ممالک میں، یورپ کی جب سائنٹیفکلی انہوں نے بہت ڈیولپ کر لیا اپنی ممالک کو، تو پھر اتنی بڑی پاور آ گئی، اسپیشلی سب سے بڑی ان کی نیویز بہت ڈیولپ تھی، اور ان کو رستے بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے امریکہ، پھر افریقہ اور ایشیا کے ممالک فتح کر لیے۔ اور ہوا کیا کہ پھر یہ کولونیلزم آئی، تو پھر مسلمانوں پہ بھی وہی اثرات آنے لگے۔ مسلمانوں کی ابھی آپ دیکھ لیجئے حالت، تو اب ابھی بھی اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے دین کو مانتے ہیں، آخرت پہ بھی ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن غیر متعلق عمل وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ ان کا آخرت پر ٹھیک ہے جی قرآن میں لکھا نہ ہوگی، لیکن اس پہ پریکٹیکلی اپنا عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تب اب دیکھیے، اب اسی بیسس پہ ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا کہ بھی آپ کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے، اور وہیں آپ کو آج کل کی زندگی میں جو آپ کا ہو رہا ہے اس کا فائنل رزلٹ آپ کا آنا ہے. تو اس لیے آپ ابھی تیاری کر لیں، یہی قرآن کا موضوع ہے. تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ قرآن مجید کا سمجھنے کو چھوڑ دیا، ویسے بس اتنا ہی حیثیت کر دی قرآن مجید کی کہ بس جناب ٹھیک ہمارے مردوں کو کی مغفرت ہو جائے گی، وہ اس لیے کرتے ہیں، لیکن خود اس کو سمجھ کے، اس کے ویژن کو سمجھ کے اس پہ غور نہیں کرتے. یہ حالت آئی ہے ہمارے یہاں. تو پھر اب دیکھیے پھر رزلٹ تو یہ ہونا ہے نا. تو اب ہم تو بات کر رہے تھے اپنی ویژن کی، تو ویژن ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سچے بندے بن کر رہیں. اور کس کو کریں؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کریں. ہم اپنے آپ کو کر لیں، اور پھر ہمارا میسج ہماری فیملی، ہمارے دوست، کولیگز، ان رشتہ دار، ان سب تک یہ میسج پہنچا دیں. بس دیٹس اٹ، ہماری ذمہ داری یہی ہے. تو یہی ویژن اب اس کو ٹھیک کر لیں تو اتنا ہی. اور پھر کچھ اللہ تعالیٰ جن کو یہ صلاحیت دیتا ہے، ایک بڑی علمی صلاحیت اگر آپ کو ہے، تو پھر آپ اس کو مزید زیادہ دور تک پہنچا سکتے ہیں. یہ ویژن ہونا چاہیے.